ساتھ اتباع کی ان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ ہے ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ جماعت ہے جو کامیابی ہے ان کے لیے، سب سے بڑی یہ کامیابی ان کے لیے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے انہیں جگہ عطا فرمائی، جگہ دی جنہوں نے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ جماعت ہے جو سچی جماعت ہے، جن کا ایمان سچا ہے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش اور اچھی روزی کا انتظام ہے، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے بہترین روزی ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، یہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت کا تذکرہ ہے، یہ وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ ہیں، پاکیزہ جماعت ہے جن کے ایمان کی کامل مومن ہونے کی گواہی رب دے رہا ہے اور رب کا محبوب دے رہا ہے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی رب دے رہا ہے، اللہ کا محبوب انہیں جنتی قرار دے رہا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جن کی میرے آقا کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ براہ راست جن کی تربیت، جن کو تعلیم دی ہے، براہ راست تعلیم و تربیت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی صبح و شام زیارتیں کرتے تھے، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، مصائب و آلام کو برداشت کر کے اللہ کے محبوب کے پیغام کو ہر جگہ پہنچایا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو مسجد کے نمازی ہیں، جو قاری بھی ہیں، جو جناب غازی بھی ہیں، جو مجاہد بھی ہیں، جو شہید بھی ہیں۔ کوئی دنیا کا ولی، کتب، ابدال، غوث،
صحابہ کرام کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے ایک صحابی کا ایک مد خیرات کرنا اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ، جنہوں نے دیکھا ہے نا احد پہاڑ، وہ جانتے ہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، تقریباً 3-4 میل لمبا اس کا وہ لمبائی ہے، لمبائی اس کی، اور وزن تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اگر کوئی ہم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تقسیم کرتا رہے تو ہم صحابی کے ایک مد ایک پیمانہ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کلو گرام ہوتا ہے، وہ مد جو ہوتا ہے وہ 1.25 سیر کا پیمانہ، 1.25 سیر، تو کلو گرام میں اس کو بناؤ تو کتنا بن جائے گا بٹ صاحب؟ کلو گرام 1.25 سیر ہو تو کتنا بنے گا جی؟ 1250 کلو گرام، 1.25 کلو، تو 1.25 کلو جناب ہم تقسیم کریں سونا، ہم صحابہ کریں 1.25 کلو، ہم کریں احد پہاڑ جتنا سونا، تو پھر بھی برابر ہے، ہم اس 1.25 کلو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے میرے آقا کے ان غلاموں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ شان بیان فرمائی حضرات گرامی، صحابہ کی عزت و توقیر، صحابہ کی عظمت، احترام ہم مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو میرے رب نے جنتی کہا ہے، جس جماعت کو میرے رب کے محبوب نے جنتی کہا ہے، یہ سید المرسلین نے انہیں جنتی کہا ہے، تو پھر یہ جماعت جنتی ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی جناب عظمت کو بیان کرنا، یہ ہم سب لوگوں پر، مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فمن سب علیہم، جو ایسا کرے گا، جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری کائنات کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ فلعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ساری دنیا کی اس پر لعنتیں ہیں۔ تو جو کالے کپڑے پہن کر، کالے دل والے، کالے کپڑوں والے اگر آج حضور کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، دشنام ترازی کریں حضور کے صحابہ کے بارے میں، ایسی بکواسات کریں، تو حضرات گرامی میرے آقا کے غلاموں کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضور کے غلاموں، حضور کے صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وہ بے ایمان جو صحابہ کے بارے میں ایسی خرافات بکتا ہے، اس کے اپنے دین کے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، دین کی خیر منائے، کہ صحابہ کو برا کہنا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اخیر وقت آئے گا اور اس میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی۔
آخر وقت آئے گا اور قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو بکواس کرے گی. جب تم ان لوگوں کو سنو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بکواسات کرتے ہیں تو فرمایا فصلوا علیہم، ان پر جنازہ نہ پڑھو، مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھو. وصلوا معہم، نماز ان کے ساتھ نہ پڑھو. ولا تناکحوہم وتجالسوہم وان مردوا وتعودوہم، فرمایا اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، ان کی نماز ان کے ساتھ نہ پڑھو، اور انہیں رشتہ نہ دو نہ لو، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ، بیمار پرسی بھی ان کی نہ کرو. ایسے بے ایمان لوگ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے. تو پھر آج کیا بات ہے، بریانی کی ایک پلیٹ کھانے کے لیے مجلس ہو رہی ہے جی. جانتے ہو مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے جی. اور اہل بیت کا ذکر، کیا اہل بیت میں صرف حسین ہے؟ اہل بیت میں صرف مولا علی ہے اور کوئی نہیں اہل بیت میں؟ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. ہم جہاں صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم جہاں صحابہ کے بارے میں ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں،